ابھی حضرت آیت کریمہ پڑھ رہے تھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس آیت کی مختلف توجیحات ہیں، مختلف تعویلات ہیں. امام قاضی عیاض نے ایک بڑی وزنی توجیح کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفعول مقدم ہے اور یہ دراصل عبارت یوں ہے وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا. محبوب تجھے پایا تو تیرے صدقے گمراہوں کو رب نے ہدایت عطا فرمائی. اور اس پر دلیل بھی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو ایک بار جمع فرمایا اور ان کو یہ فرمایا الم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی. فرمایا انصار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا تو اللہ نے میرے ذریعے رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اور اگر مفعول مقدم نہ مانے، دلال کا جس طرح حضرت فرما رہے تھے، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا گمراہی کا. یہ ترجمہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ فرماتا ہے تمہارا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا. ما ضل صاحبکم. اب جو یہاں پہ گمراہی کا ترجمہ کرے گا وہ کفر کر رہا ہے. جس نے باخبر بے خبر ہونے کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی قرآن کے خلاف ہے. کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہے. یہودیوں نے آپ کی والدہ پر اعتراض کیا، تہمت لگائی، اتہام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے سے اٹھ بیٹھے. رب کا قرآن گواہ ہے، اٹھ کر فرمانے لگے شیر خوار بچے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پنگھوڑے میں عارف باللہ ہوں، اللہ کی ذات کو جانتے ہوں، اور عارف باللہ ہونے کے ساتھ آتانی الکتاب وہ کتاب سے باخبر ہو. اور جس محبوب کی روح نے عالم ارواح میں نبیوں کی تربیت کی ہے وہ نبی 40 سال بے خبر رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہاں اب دلال کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حضرت تو تقابلی انداز میں بیان کر رہے تھے، میں اس پر نص بیان کر رہا. دلال کا معنی عربی میں یہ بھی بنتا ہے کہ جب بندہ کسی کی محبت میں اتنا خود رفتہ ہو جائے، اتنا گمگشتہ ہو جائے کہ اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہ رہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان اولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب استاذ العلماء. اچھا دیکھ لو اللہ غنی. حضرت اجازت. اچھا تو دلال کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت میں بندہ اتنا خود رفتہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے. دلال کا معنی بھولنا قرآن سے ثابت ہے، دلال کا معنی محبت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب کئی برس حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے تو آخر ایک دن بچوں نے یہ کہہ دیا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. خدا کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں. تو دلال کا لفظ محبت کے معنی میں آیا ہے.
اسی طرح دلال کا لفظ بھولنے کے معنی میں آیا ہے، قرآن گواہ ہے، انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اللہ فرماتا ہے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے، تو انت دل یہ بھولنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ پتا چلا دلال کا معنی یہ بنتا ہے کہ بندہ کسی کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جائے اور کسی کی طرف انسان کے قلب کی اتنی توجہ ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول کر ساری توجہ کا مرکز و محور محبوب کے حسن کو بنا دے۔ تو میرے امام نے ترجمہ کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اچھا یہاں پر بھائی یہ جو ترجمہ ہے یہ حدیث کے بھی مطابق ہے، حدیث صحیح کے، کوئی ذوقی ترجمہ نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت نے عشق کے رنگ میں کر دیا ہے اور ادب اور بلاغت اور حدیث اور نصوص کو نظر انداز کر دیا ہے، نہیں، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی اٹھائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے حبب الیہ الخلا، خلوت کی محبت آپ کے قلب اطہر میں ڈال دی گئی، آپ غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے حسن مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں اتنا استغراق ہوتا ہے، انہماک ہوتا ہے، محویت ہوتی ہے کہ آقا کی توجہ اپنی ذات کی طرف بھی نہ رہتی، حتیٰ کہ جب اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام آیا، جبرائیل وحی لے کر آئے تو عرض کرنے لگے اقرا، پڑھیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ حتیٰ کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا تو اس وقت حضور نے یہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ معاملہ کیا تھا؟ حضور پڑھ تو سکتے تھے تو پڑھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی ساری توجہات اپنے مولا کے حسن کی طرف تھیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ اپنے مولا کی محبت میں اتنی محویت کے عالم میں تھے کہ جبرائیل کہتے اقرا، پڑھیے، سرکار فرماتے ما انا قاری، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ جب آقا کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، مقصد یہ تھا کہ محبوب اب کچھ بھٹکی ہوئی خلقت کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ اسی کیفیت کو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر ہم نے تجھے مخلوق کی طرف متوجہ فرما دیا۔ حضرات محترم مفتی صاحب تشریف